جب انسان کسی پرابلم میں انوالو ہوتا ہے، جب انسان کسی مسئلے میں جکڑ جاتا ہے، تو یہ دوسروں کو بعد میں پکارتا ہے، پہلے اس مسئلے سے نکلنے کے لیے خود محنت کرتا ہے، خود اپنی اسٹرگل کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ گناہوں کی نحوست اتنی گندی نحوست ہے کہ اگر تم اس کو کرو گے نا تو ایک وقت ایسے آئے گا کہ تم اپنی مدد خود بھی نہیں کر پاؤ گے، دوسروں کو تو چھوڑو۔ اپنی زندگیوں کو اس کنڈیشنز تک مت لے کر جاؤ۔ آج ہی اپنے فیصلے کرو، آج ہی اپنے آپ کو بدلو، آج ہی اپنے لیے ایک بہترین فیصلہ کرو۔ میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کا فیصلہ کوئی جج نہیں کرے گا، آپ سے سوال و جواب کوئی وکیل نہیں کرے گا۔ خدا کے لیے مرنے سے پہلے اپنے لیے ایک بہترین وکیل بن جائیں، اپنے آپ کو کسی کٹہرے میں کھڑا کریں اور وکیل بن کر سوال کریں خود سے اپنی زندگی کے بارے میں، اور کہیں کہ تم نے یہ کیوں کیا۔ ملزم سمجھے خود کو، اللہ کا باغی سمجھے خود کو۔ جب تک آپ کو آپ کے گناہ ریئلائز نہیں ہوں گے نا، تب تک آپ کے اندر اصلاح کی خواہش پیدا نہیں ہوگی۔ تو اپنے کٹہرے میں کھڑا کر کے اپنے آپ کو وکیل بن کر خود سے یہ سوال کرے کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا بھائی؟ کیا تمہیں رب کے احکامات پتہ نہیں تھے؟ کیا تمہارے گھر میں قرآن موجود نہیں تھا؟ کیا تمہاری مسجد میں کوئی عالم، کیا تمہارا دوست، کوئی ایسا دوست نہیں تھا جس نے تمہیں یہ کہا ہو؟ یا کیا، چھوڑو ان لوگوں کو یار، کیا تمہارے ضمیر نے تمہیں یہ آواز نہیں دی تھی گناہ کرنے سے پہلے کہ یہ گناہ ہے، یہ رب کی نافرمانی ہے؟ کرو سوال خود سے، پھر پوچھو خود سے کیوں کیا، اور ایک جج بن کر سنو سب کچھ۔ اپنی زندگی میں کیے گئے ہر گناہ کے بارے میں خود سے پوچھو، پوچھنے کے بعد ایک فیصلہ کرو اپنے لیے، ایک ایسا فیصلہ جو تمہاری آگے کی زندگی ڈیمیج نہ کرے، ایک ایسا فیصلہ جو تمہاری آگے کی زندگی میں تمہیں سکون دے دے، ایک ایسا فیصلہ جو تم سے تمہاری غلطیاں آگے کی زندگی میں نہ دہرائی جائے۔ کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی تمہارے مقصد پر آ جائے گی، اور تم گمراہیوں سے بچ جاؤ گے، تم شرک سے بچ جاؤ گے، تم نافرمانیوں سے بچ جاؤ گے، تم کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ یار چند ہی تو کبیرہ گناہ ہیں، اور کیا ہے؟ ان کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ، ان کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لو، دل پر لکھ لو کہ اگر میرے زندگی میں کبھی بھی گناہ کرنے کا موقع بھی مجھے ملے گا، بھلے لوگ نہ دیکھیں، میں نے اپنے رب کی خاطر اس گناہ کے قریب نہیں جانا۔ اپنے آپ کو اس لیول تک لے آؤ، کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی، تمہارا رب تم پر فخر کرے گا، فرشتے تمہاری تعریف کریں گے، اور جب تم مرو گے نا تو تمہیں تمہارا ضمیر یہ کہے گا، تمہیں تمہارا آپ یہ کہے گا تھینک یو سو مچ، تمہیں تمہارا نفس یہ کہے گا تھینک یو سو مچ، کہ آج تم نے مجھے بہت بڑی آگ میں جلنے سے بچا لیا۔ تمہاری توبہ جو تم نے کی تھی اور اس کے بعد جو تم سٹرگل کر رہے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس چیز نے تمہیں آج ایک بہت بڑی کامیابی کی طرف پہنچا دیا۔ ہاں، تم اپنے تھینکفل رہو گے، لیکن یاد رکھنا اگر تمہاری زندگی گمراہیوں میں گزر گئی نا، یاد رکھنا اگر جن گناہوں کی لت تمہیں لگ گئی ہے، جن بدنظریوں کی لت تمہیں لگ گئی ہے، اگر تمہاری زندگی انہی گناہوں کے ساتھ، انہی بدنظریوں کے ساتھ، انہی بے حیائیوں کے ساتھ قبر تک چلی گئی نا، تو ملامت کرنے والوں میں سے سب سے پہلی جو ملامت آئے گی نا، وہ تمہیں تمہارے نفس کی طرف سے آئے گی۔ تمہیں تمہارا جسم پہلے کوسے گا کہ تم نے مجھے ناکام کر دیا، تم نے مجھے آگ کے حوالے کر دیا، تم نے مجھ پر بہت بڑا ظلم کیا۔ پھر تمہاری روح تم سے گلے کرے گی، کیوں کیا یار تم نے ایسا؟ کیوں تم نے اپنے رب کی رحمت سے فائدے نہ اٹھائے؟ کیوں تم نے اپنے اللہ کی ڈھیل سے فائدے اٹھائے؟ کیوں تم نے نافرمانیاں کی زندگی میں؟ یہ کیا کر کے آ گئے تم؟ ہاں، کوسنے والوں میں، ملامت کرنے والوں میں یہی لوگ شامل ہوں گے۔ تم اپنے فیصلوں سے کبھی بھی خوش نہیں ہو پاؤ گے۔ تمہیں تمہاری گزری ہوئی زندگی 2 سیکنڈ میں دکھائی جائے گی کہ میرے بندے یہ تم کرتے رہے ہو، اور اس وقت جو تمہاری ملامت کا عالم ہوگا، اس وقت جو تمہاری سچویشنز کا عالم ہوگا، تم اسے بدل نہیں سکو گے۔
اس وقت تمہارا گڑ گڑانا، تمہارا رونا دھونا، تمہاری منتیں کرنا، تمہاری التجائیں کرنا، تمہاری دعائیں کرنا بھی تمہارے کام نہیں آئیں گی۔ اتنا کریم رب جو کہتا ہے کہ زمین اور آسمان جتنے گناہ بھی لے آؤ نا، ایک آنسو کے بدلے معاف کر دوں گا، وہ رب بھی تمہاری التجائیں نہیں سنے گا۔ سوچو، اپنے دلوں کو جھنجھوڑو تھوڑا سا، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو تھوڑا سا۔ بہت 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 کریٹیکل کنڈیشن آنے والی ہے، مذاق نہیں ہے زندگی۔ مرنے والے ہیں ہم، یہاں سے جانے والے ہیں، اس دنیا سے تعلق ٹوٹنے والا ہے ہمارا۔ یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ عزتیں، یہ دولتیں، یہ شہرتیں، یہ رشتے چھوڑنے والے ہیں ہم سب۔ یہی لوگ ہمیں کندھوں پر اٹھا کر زمین کے حوالے کرنے والے ہیں، جن لوگوں کی وجہ سے اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ یہی لوگ ہمارے جسموں کے اوپر من اور مٹی ڈالیں گے، جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ کو خوش کرنا بھول گئے۔ کیا سمجھ رہے ہیں ہم؟ کیسے گزار رہے ہیں ہم اپنی لائف کو؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سمجھائے، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ یہ کرے، اللہ وہ کرے، بس سب کچھ اللہ نہیں کرنا۔ آپ نے کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ گناہ کرنے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی ہٹ دھرمیوں پہ قائم رہنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو زندگی میں جو لذتیں آپ کو مل رہی ہے نا شیطانی رستوں سے، آپ نے بس ان چیزوں کو اویل کرنا ہے، آپ نے انہی چیزوں میں اپنے ٹائم کو سپینڈ کرنا ہے، باقی سب کچھ اللہ نے کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہاں، اسی دھوکے میں مرو گے تم لوگ۔ بس اللہ ہمیں ہدایت ہے۔ کون سی ہدایت چاہیے تمہیں اللہ سے؟ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے، کلمہ تم نے پڑھ لیا، جنت جہنم کا تمہیں پتہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا ہوا ہے تم نے، اللہ کو ایک مانتے ہو، اور ہدایت کسے سمجھتے ہو؟ اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ ایسے الفاظ بول کر ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں یار۔ سٹرگل کرو، جو کرنے کا کام ہے وہ کرو۔ نماز نہیں پڑھ رہے، اللہ ہدایت دے۔ دعا نہیں مانگ رہے، اللہ ہدایت دے۔ روزے چھوڑ رہے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ ٹھیک ہے، فائن۔ جب سب کچھ اللہ نے کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ یاد رکھنا، جن لوگوں اللہ نے ہی جنت کے فیصلے کرنے ہیں، لیکن اللہ ہی نے جہنم کے بھی فیصلے کرنے ہیں۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن جہنم آپ اپنی مرضی سے خریدیں گے اپنے لیے۔ جنت اور اس میں لے جانے والے اعمال میں اللہ آپ کے ساتھ ہے، جہنم اور اس میں لے جانے والے اعمال میں اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ نے اختیار ضرور دیا ہوا ہے آپ کو کہ جہنم والے اعمال سامنے آئے تو کر لو، منع نہیں کروں گا، عذاب نہیں دوں گا دنیا میں، آخرت میں پکڑوں گا۔ چھوڑ دو وہ گناہ یار، رب کی طرف آ جاؤ۔ بہترین گناہگار وہ ہے جو گناہوں سے توبہ کر لے اور اپنے اللہ کی طرف آ جائے۔ بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنی خطاؤں کو تسلیم کرے، اپنی خطاؤں پہ رونا روئے اور اپنی خطاؤں کو سدھار لے، اللہ کے پاس آ جائے۔ اللہ سے بھاگنا اسے نہیں کہتے کہ ہم ایک گاڑی سٹارٹ کریں اور ایک روڈ پہ اس کو ڈالیں اور 120 کی سپیڈ پر بھاگتے رہیں یا دوڑتے رہیں۔ اللہ سے بھاگنا یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا کوئی حکم جب ہمارے سامنے آتا ہے تو وہ مشکل لگتا ہے، اور جب اللہ کی کوئی نافرمانی ہمارے سامنے آتی ہے تو وہ آسان لگتی ہے۔ اب اللہ کے حکم کو پورا نہ کرنا اور اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو منع کیا ہوتا ہے اس کو کر لینا، یہ اللہ سے بھاگنا ہوتا ہے۔ اور ایسا کر کے ہم اللہ سے بہت دور نکل جاتے ہیں، اور اللہ سے یہ دوری اللہ کو نقصان نہیں دیتی، ہمیں نقصان دیتی ہے۔ فرشتوں نے جہنم میں نہیں جانا، جہنم میں ہم نے جانا، اور جنت میں بھی فرشتوں نے نہیں جانا، جنت میں بھی ہم نہیں جانا۔ یاد رکھنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے پاس جانے کے لیے صرف 2 ہی جگہ ہیں، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے۔ یا تو مرنے والا انسان جنت میں جائے گا، اور یا مرنے والا انسان جہنم میں جائے گا۔ یہ کہہ کر آپ کو الرٹ کیا گیا ہے کہ غور کر لو اپنے اعمال پر، غور کر لو اپنی سوچ پر، غور کر لو اپنی زندگی پر کہ وہ کیسے گزر رہی ہے۔ کہیں تمہاری محنت تمہیں جہنم کے حوالے نہ کر دے، کہیں تمہاری محنت تمہیں اللہ سے دور نہ لے جائے۔ سوچو کہ تم جو کر رہے ہو وہ کس کے لیے کر رہے ہو۔ تمہاری جو سٹرگل ہے، تمہارے دل میں پیدا ہونے والی جو خواہشیں ہیں، تمہاری جو دعائیں ہیں، وہ کس کے لیے؟ جنت کے لیے یا جہنم کے لیے؟ یہ ہم نے سوچنا۔
تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی بہت مختصر ہے، یہ گزرتی جا رہی ہے، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا، اور اس کو سمجھ کر ہم نے اپنے لیے ایک بہترین فیصلہ کرنا ہوگا۔ اور بہترین فیصلہ اسے نہیں کہتے کہ جو کر رہے ہیں اسی میں ہی اپنی زندگی کو گزارتے رہیں، بلکہ بہترین فیصلہ اسے کہتے ہیں کہ یار اگر میں غلطی پر ہوں تو مجھے غلطی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا ہوگا۔ یہ ہوتا ہے بہترین فیصلہ۔ یار اگر اب تک کی زندگی میری اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے تو اب کے بعد والی زندگی اللہ رب العزت کی فرما برداری میں گزرے گی، یہ ہوتا ہے ایک اچھا فیصلہ۔ یار اگر گناہوں نے مجھے کوئی سکون نہیں دیا تو اب میں ذرا نیکیوں کو ٹرائی کرتا ہوں کہ نیکیاں مجھے سکون دیتی ہیں کہ نہیں دیتی۔ تو اگر آپ کو نیکیوں میں سکون ملے، اور ڈیفینیٹلی ملے گا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، اگر کسی بندے کو دل کے سکون چاہیے، دل کے سکون کی تلاش ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ میرے ذکر کی طرف آئے، میری یاد کی طرف آئے، میرے احکامات کی طرف آئے، میری بتائی ہوئی زندگی کی طرف آئے، میں نے جو قاعدے قانون قوانین سیٹ کیے ہیں اس حدود کے اندر آئے، تو اللہ تمہارے دل میں سکون بھر دے گا۔ تو اگر نیکیوں سے آپ کو سکون ملے تو پھر نیکیوں پر جم جانا، نیکیوں کی رستے کو چھوڑنا مت۔ اور کب تک؟ موت تک، آخری سانس تک۔ آخری سانس کے بعد ہم اللہ کے پاس چلے جائیں گے، دیٹس اٹ۔ پھر ہمارا اللہ ہمیں ہماری نیکیوں کا بدلہ دیں گے، ہمارا اللہ ہماری ہر اچھی سوچ کا بدلہ ہمیں دیں گے۔ یہ زندگی ہے، 60-70 سال کی گیم ہے، اچھے پلیئر بن کر اسے کھیلو، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں یہ کمنٹ آن کر لیتے ہیں، تھوڑا سا دعا کر لیتے ہیں پہلے۔ سوری دعا اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین۔ اے وہ ذات جس نے قرآن کو نازل کیا، اے وہ ذات جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اے وہ ذات جس نے ہمیں ماں کے پیٹ سے دنیا میں اور دنیا سے اللہ عنقریب آپ ہمیں قبروں کی طرف لے جانے والے، اے وہ ذات جو تمام کائنات کا رب ہے، اے وہ ذات جو تمام مخلوقات کا رب ہے، اے اللہ، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سے آج تک جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، جتنی بھی غلطیاں ہم سے ہو گئیں، جتنی بھی نافرمانیاں ہم سے ہو گئیں، اے اللہ ہم سب مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں اپنے جرموں کو۔ اے اللہ ہماری کسی بھی گناہ کو، اے اللہ ہماری کسی بھی خطا کو، اے اللہ ہماری کسی بھی غلطی سے اللہ ہمیں آخرت میں کسی بھی چھوٹے بڑے عذاب میں مبتلا نہ کرنا، دنیا میں ہی اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم تو آپ ہی کے لیے آئے تھے اس دنیا میں، تھوڑا سا بھٹک چکے ہیں، اے اللہ ہم تو آپ ہی کو راضی کرنے کے لیے آئے تھے اس دنیا میں، تھوڑا سا رستے سے بھٹک چکے۔ اے اللہ آپ ہی ہیں جو انسانوں کو گمراہیوں سے نکالتے ہیں، اندھیروں سے نکالتے ہیں، اور اس کو ہدایت کے رستے پر چلاتے ہیں، اس کو روشنیوں کا سفر کرواتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ سے ہدایت مانگتے ہیں، وہ کامل ہدایت کہ جس کے مل جانے کے بعد انسان سے گناہ نہیں ہوتے، اور اگر گناہ ہو جائے تو انسان کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ایسی ہدایت دے دے۔ اے اللہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتے ہوں۔ اے اللہ ہمارے اندر موجود تمام گمراہیوں کو، تمام گناہوں کو ایک ایک کر کے، بلکہ ایک دم اے اللہ سارے کے سارے دور کر دے۔ اے اللہ اگر ہم سے آپ ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے، کسی خطا کی وجہ سے ناراض ہے تو اللہ ہم اس گناہ سے، اس خطا سے معافی مانگتے ہیں۔ اگر ہم اسے جانتے ہیں تو اسے چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، اگر ہم اسے نہیں جانتے اور وہ گناہ ہم سے ہو رہا ہے تو اے اللہ ہمیں اس گناہ کی سزا مت دینا۔ اے اللہ ہماری سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ ہم تجھے کھو دے، ہم تجھے ناراض کر دے، ہم تجھے خود سے دور کر دیں، یا تو ہم سے دور چلا جائے۔ اے اللہ ہمیں اس ناکامی سے بچا۔ اے اللہ ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ کی طرف ایسے آ جائیں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، آپ ہم سے خوش ہوں، آپ ہم سے ناراض نہ ہوں۔ اے اللہ ہمیں یہ کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جس کے دل میں جو خواہش ہے اللہ قبول فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے تیری رضا کے لیے تیری باتوں کو سنا ہے، اے اللہ ان کو اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے صبح سے لے کر اب تک جتنے بھی گناہ ہو گئے، جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے، جو گناہ ہم سے غلطی سے ہو گئے، جو ہم نے چھپ چھپ کر کیے لوگوں کی نظروں سے، معاشرے سے، لیکن اے اللہ ان کو تو آپ نے تو دیکھا، کسی نے آپ سے کوئی گناہ نہیں چھپایا۔ اے اللہ سارے گناہوں کو تیرے سامنے رکھتے ہیں اور سارے گناہوں کی دل سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ معاف کر دے، بے شک تو معاف کرنے والا ہے۔ بے شک جب بھی کوئی بندہ تجھے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ ہمارے اس عمل میں جو بھی غلطی کوتاہی ہم سے ہوگی ہمیں معاف کر دے۔ آمین۔
مجھے بتائیں کہ آپ کو سدھارنے کے لیے ابھی وقت چاہیے یا ابھی سے ہی آپ نے بس فیصلہ کر لیا کہ آج سے آج انشاءاللہ سب کچھ چھوڑ دیا ہم نے اللہ کے لیے؟ اسے کہتے ہیں مومن کی کوالٹی، سمعنا و اطعنا، اللہ ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ ہمیں سالوں نہیں چاہیے اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے، ہمیں اتنے گھنٹے نہیں چاہیے، ہمیں عرصہ نہیں درکار، ہمیں بس ہم تو پل بھر میں ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ہمیں ایک ارادہ ٹھیک کر سکتا ہے، ایک ارادہ ہماری ساری زندگی چینج کر سکتا ہے۔ ہمارے بیچارے اسکالرز ہمیں سالوں سے سمجھا رہے ہیں، ہم سمجھ ہی نہیں رہے۔ سالوں سے ہمارے گھروں کے اندر کتاب پڑھی ہوئی ہے، قرآن پڑھا ہوا ہے، سب پڑھا ہی نہیں، اسی لیے تو نہیں سمجھے۔ دیکھو 2 منٹوں میں زندگی چینج ہو سکتی ہے، 2 منٹوں میں ایک اچھا فیصلہ، دل سے کیا گیا فیصلہ انسان کو بدل دیتا۔ تو ہم فیصلہ کر لیں نا کہ بس آج کے بعد انشاءاللہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور اگر گناہ ہو گئے، کیونکہ فطرت ہے نا، نیچر سے تو چھٹکارا نہیں ملے گا، انشاءاللہ اگر گناہ ہو گئے نا تو ہم کیا کریں گے، گناہوں پر پختگی نہیں اختیار کریں گے۔ ہم کیا کریں گے، ہم گناہوں سے معافی مانگتے رہیں گے ہمیشہ اللہ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ آپ کا کمنٹ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کے اندر شوق پیدا ہونا چاہیے، جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اوکے؟ مجھے ایک بات یاد آ گئی، جب میں دین کی طرف آیا نا تو کیا ہوا کہ میرے جو فرینڈس تھے نا، میرے جو مطلب جن کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا تھا، تو وہ لوگ نا مطلب کیا کہوں، بس اللہ ان کو ہدایت دے، وہ میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں کرتے تھے، کیونکہ میں تھوڑا سا چینج ہو گیا تھا۔ تو مجھے نا ایک اللہ والے تھے، وہ کہتے تھے کہ علی فکر مت کیا کرو، یہ جتنے لوگ تم سے جا رہے ہیں نا دور ہو کے، اللہ رب العزت ایک وقت ایسا لائے گا جب تم سے نئے لوگ جڑیں گے اور ان کو تمہاری ضرورت ہوگی اور تمہیں ان کی ضرورت ہوگی، اور وہ لوگ تمہاری بات کو لیں گے۔ تو جب میں تم لوگوں کو دیکھتا ہوں نا تو میرے دل سے قسم سے تم لوگوں کی دعائیں نکلتی ہیں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے، یہ 80 82 100 200 لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میری اتنی اوقات نہیں ہے، یقین کریں کہ یہ 100 200 بندہ جو میری بات سن رہا ہے نا اور ان کو میری بات سمجھ آ رہی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے مجھ پر، اور میں نے اللہ سے کہا ہے کہ اللہ انشاءاللہ میں اس نعمت کی ناقدری نہیں کروں گا۔ تو آپ کا بہت شکریہ یار، میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جدھر سے بھی ہو تم میری بہن، جدھر سے بھی ہو تم میرے بھائی، میں ہمیشہ تمہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا، جب تک میری یہ زندگی ہوگی نا تو تم میری دعاؤں کا حصہ رہو گے انشاءاللہ۔ اور بس ہماری جان پہچان اتنی ہی ہوگی، اس سے زیادہ بڑھے گی نہیں، کیونکہ جب جان پہچان بڑھتی ہے تو مسئلے بنتے ہیں۔ میری جان پہچان آپ لوگوں کے ساتھ اتنی ہوگی کہ ہمارا مقصد صرف اللہ ہوگا، میں اللہ کے لیے آپ سے بات کروں گا اور اللہ ہی کے لیے آپ سے دور جاؤں گا۔